السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، آج ہمارا درس قرآن کریم میں سیکنڈ ڈے ہے، اور آج ہم قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت یعنی سورۃ البقرہ پڑھنا سٹارٹ کرنے والے ہیں، اور دیکھیں گے کہ یہ سورت ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ آہستہ آہستہ ہم آیات پڑھتے جائیں گے اور ان کا مطلب بھی سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کی ٹوٹل آیات 286 ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ بقرہ کا معنی ہے گائے۔ اس کے نام کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں بنی اسرائیل یعنی بقرہ یعنی گائے والے واقعے کا بہت زیادہ ذکر ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ اور یہ سورت ہمیں اللہ پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، سچ بولنا، صبر کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا یعنی بات ماننا، نیکی کرنا اور برائی سے بچنا سکھاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس صورت میں آیت الکرسی بھی ہے، جو کہ بہت ہی عظیم آیت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ صورت جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہ گھر شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے، یعنی اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، جادو ٹونے سے بھی، جنات شیاطین سے اللہ تعالیٰ اس گھر کی حفاظت فرماتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، اس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے۔ یہ حروف ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہر چیز کا علم ہمارے پاس نہیں ہوتا، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کا کی ورڈ ہے نو ڈاؤٹ، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا میں آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، اس کے شروع میں رائٹر نے کیا لکھا ہوتا ہے بھلا؟ اس نے لکھا ہوتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح کر دیں یا معاف کر دیں، ایسے کچھ لکھا ہوتا ہے نا۔ لیکن قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے کہ جس کا چیلنج ہے کہ اس میں کوئی بات، کوئی لفظ، بلکہ کوئی نقطہ، کچھ بھی اس میں غلط نہیں ہو سکتا۔ یعنی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ ایسی کتاب ہے اس میں کسی طرح کی شک کی گنجائش نہیں، جو کچھ لکھا ہے وہ سارا حق ہے، سچ ہے۔ تو یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی تو ہے نہیں، اور کسی انسان کا دماغ اس جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا۔ لہٰذا ہمارا مکمل یقین ہے کہ قرآن مجید کی ہر بات 100% یقینی اور سچی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں ہدایت ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ اب آپ پوچھیں گے متقی کون ہیں؟ متقی پرہیزگار لوگوں کو کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے نہ صرف ڈرتے ہیں بلکہ اللہ سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہیں، اور جو غلط کام کرنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ بچتے ہیں۔ تو اگر کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی بھی ایسا کام ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے دوبارہ ایسا کام نہ ہو، ایسی غلطی نہ ہم سے دوبارہ ہو۔ تو یہ متقین کی نشانیاں ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہ ان کی صفات ہے متقی لوگوں کی، یعنی ہم نے جنت کو دیکھا تو نہیں ہے نا، ہم نے فرشتے بھی نہیں دیکھے، لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ یہی اصل ایمان ہے۔ چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس کا کیا کی ورڈ کیا ہے؟ نماز، پاور کنیکشن۔ بیٹا ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ نماز صرف حرکات کا نام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ میٹنگ ہوتی ہے۔ تو دیکھیں جب موبائل کی بیٹری لو ہو جائے تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے نا،
بالکل اسی طرح جب ہماری روح کا تعلق ہمارے رب سے، ہمارے اللہ سے، ہمارے خالق سے کمزور پڑتا ہے تو زندگی بے سکونی، زندگی میں تھکن محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو نماز وہ چارجنگ پوائنٹ ہے جو ہمیں دوبارہ ہمت اور سکون فراہم کرتا ہے۔ اور پیارے بچوں، ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ ہم غائبانہ نہیں کہہ رہے ہوتے، بلکہ براہ راست ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم اللہ کے سامنے اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کے لائق ہی اللہ ہے نا۔ تو یہی چیز تو ہمیں کلمہ سکھاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی بھی تو یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں ہے جس کی پوجا کی جائے۔ تو یہاں بھی ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کیونکہ کوئی اور تو مدد کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ ہی ہماری مدد کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان بھی مدد کرتا ہے نا تو اس کے دل میں بھی تو اللہ نے خیال ڈالا ہوتا ہے نا کہ اب اللہ مدد کرواتا ہے ہماری۔ تو سب سے پہلے جب بھی کوئی کام، کوئی ضرورت پڑتی ہے، کچھ بھی مانگنا ہے تو سب سے پہلے اللہ سے مانگنا ہے، تو اللہ ہی آپ کے لیے راستے نکالے گا، اللہ ہی بہترین مددگار ہے۔ تو اس کے علاوہ بسا اوقات ہمیں بہت سارے کاموں کے لیے، بہت سارے معاملات کے حل کے لیے دنیا میں بڑے بڑے افسروں سے ملنے کے لیے ٹائم لینا پڑتا ہے نا، مگر کائنات کے بادشاہ یعنی ہمارے اللہ کے لیے، اللہ سے بات کرنے کے لیے کسی سے ٹائم نہیں لینا پڑتا، تو بلکہ اللہ تو ہمیں دن میں 5 بار خود بلاتا ہے تاکہ ہم اپنا حال دل اللہ کو سنا سکیں، اللہ سے دعائیں کر سکیں۔ اور بیٹا 5 وقت کی نماز کی پابندی انسان کی زندگی میں وہ نظم و ضبط لاتی ہے کہ جو کسی طریقے سے بھی ممکن نہیں ہے۔ تو ہمیں خوش دلی کے ساتھ وضو کو انجوائے کرتے ہوئے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کے بعد ہم نے نماز کو بوجھل نہیں سمجھنا، بالکل بھی خوشی خوشی سے انجوائے کرتے ہوئے وضو کریں، اور اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ وضو کے پانی کے ساتھ ہمارے جو گناہ ہیں نا وہ جھڑ جاتے ہیں، اور ہم اللہ کے ساتھ میٹنگ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو ہم نے نماز کا ترجمہ بھی سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ جب ہمیں ترجمے کا پتہ ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، تو جو ہمارا پاور کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ وہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ نماز جب ہماری کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو سلام پھیرنے کے فوراً بعد ہم نے اٹھ کے بھاگ نہیں جانا ہوتا، بلکہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد اٹھنا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ باتیں کرنی ہوتی ہیں، دعائیں کرنی ہوتی ہیں، جیسے آپ اپنے دوستوں سے کرتے ہیں۔ اور اللہ سے بہتر دوست کوئی ہو نہیں سکتا، اللہ سب سے بڑا اور سب سے بہترین دوست ہے ہمارا۔ اللہ سے ہم ہر طرح کی بات شیئر کر سکتے ہیں، کوئی بھی ہمیں دکھ ہے جو ہم اپنی امی ابو بہن بھائیوں میں سے کسی کو بھی نہیں بتا سکتے، وہ ہم اللہ کو بتا سکتے ہیں کہ اللہ میرا یہ دکھ ہے، یہ تیرے سوا کون دور کر سکتا ہے اللہ، اللہ میرا یہ دکھ دور کر دے، اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اور میں اپنی امی ابو کو بھی نہیں بسا اوقات کہہ سکتا یا کہہ سکتی کہ مجھے یہ چیز لا کر دیں اور مجھے اس کی بڑی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ہمارے حالات ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہماری امی ابو ہماری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتے، تو وہ بھی ہم اللہ کے سامنے بتا سکتے ہیں کہ اللہ میری یہ بات کو کون پورا کرے، اللہ تو نے میری یہ باتیں پوری کرنی ہیں۔ تو پھر ہم اللہ کو بہترین دوست بنائیں گے، تو ہم اللہ کے سامنے ایسے دعائیں مانگیں گے تو اللہ ہمارے لیے اتنے زیادہ راستے کھول دے گا اور ہماری مدد کرے گا۔ تو نماز سکون ہے، سکون، ایسا سکون کہ جو دنیا کی کسی بھی آسائش میں نہیں ہے۔ تو دن میں 5 بار ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ میں سے جو کوئی نماز نہیں پڑھتا یا پھر نمازیں چھوڑتا ہے، مس کرتا ہے، قضا کرتا ہے نمازیں، تو وہ ابھی سے عہد کرنا ہے، ابھی اپنے دل میں سوچ لیں کہ آج کے بعد میں نے نماز نہیں چھوڑنی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی نشانی ہے نا، متقی لوگوں کی، اور یہ فرض ہے، فرض کی معافی نہیں ہے بیٹا، اس کا سوالات ہوں گے جب ہم قبر میں جائیں گے تو پوچھا جائے گا نا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، مطلب نماز کے بارے میں سوال ہوں گے، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ سچ بھی بولنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، سچ بولنے کی عادت بھی ڈالنی ہے تاکہ ہم یہاں بھی سچ بولیں تو قبر میں بھی ہمارے منہ سے سچ ہی نکلے، تو ہم اللہ کے بارگزیدہ متقی بندے بنیں، ان کی صف میں ہم بھی شامل ہوں۔ تو انشاءاللہ آج سے ہی مکمل عہد کر لیں، بہت پختہ عہد کریں، وعدہ کریں کہ ہم نے نماز 5 وقت پڑھا کرنی ہے۔ اور اگر آپ کبھی سکول میں ہوتے ہیں، اکیڈمی میں ہوتے ہیں، کسی ایسی جگہ میں ہوتے ہیں کہ آپ کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی، تو اگلی نماز کے ساتھ اس کے فرض پڑھ لیں،
یا پھر آپ سونے سے پہلے اپنی نمازیں جو ہیں جو دن میں رہ گئی تھیں وہ کمپلیٹ کر کے پھر سونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 5ویں آیت میں کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اس کا کی ورڈ کیا ہے؟ شیئرنگ از کیئرنگ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے وہ نہ صرف ہم نے اکیلے ہی استعمال کرنا کھا جانا ہوتا ہے، بلکہ شیئر کرنا ہوتا ہے ایک دوسروں کے ساتھ، چاہے تھوڑا ہی ہو، جیسے لنچ باکس ہو گیا وہ شیئر کریں، یا کوئی کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے پینسل کی، یا کوئی مطلب بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ پینسل خراب ہو گئی یا ٹوٹ گئی ہے یا پھر چل نہیں رہی، یا اسی طرح کی کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں، آپ بچے ہیں تو آپ کے اختیار میں جو ہے جتنی ہیلپ آپ کر سکیں دوسروں کی، جتنی مطلب کوشش کر سکیں شیئر کرنے کی اتنا کرنا ہے، یہ سارا صدقہ ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور یہ صفات بھی تو ہے نا متقین کی، اچھے لوگوں کی، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کی، تو شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ، شیئر کیا کریں ان چیزوں کو۔ تو 4تھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہ آیت ایک سچے مومن کے ویژن کو بیان کرتی ہے۔ اس کا تعلق نہ صرف حال سے یعنی موجودہ حالات اس سے ہے، بلکہ ماضی مستقبل یعنی جو زمانہ گزر چکا ہے اس سے بھی ہے، اور آنے والے کے ساتھ بھی تعلق ہے اس کا۔ اس کے 3 بنیادی پاور کنیکشنز ہیں۔ تمام کتابوں پر ایمان ہونا، یعنی قرآن مجید کے ساتھ ساتھ پچھلی تمام آسمانی کتابیں یعنی تورات، زبور، انجیل کو سچا ماننا، اور اس کے علاوہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کا پیغام ہمیشہ ایک ہی تھا، اور اللہ پاک نے اپنی پہچان کے لیے دنیا میں 1,24,000 کم و بیش اتنے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا اپنی پہچان کے لیے، اور ہمیں بتانے کے لیے کہ ہم نے دنیا میں کیسے رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے ہم سے اللہ خوش ہوگا، کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم ان کی امت ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک دیا، یہ انعام ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب، یعنی ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ فائنل گائیڈ بک ہے، ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ایسا پکا بھروسہ کہ جیسے ہم اس کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سامنے، ہمیں پتہ تو ہے نا، دیکھیں ہمارے سامنے کتنے لوگ مرتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں، تو جب وہ جاتے ہیں، ہم جیسے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں موت آنی ہے، پھر ایسی زندگی ملنی ہے جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہوگی، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، پھر کبھی موت نہیں آئے گی، تو ہمیں اس زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے، آخرت کے دن پہ یقین رکھنا ہے، ہم نے قیامت کا دن آئے گا یہ ہمارا یقین ہے، تو ہم نے اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو سنوارنا ہے، ہم نے اچھے اور متقی لوگ بننا ہے، پرہیزگار، جن کی یہ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ تو ان کی صفات کیا تھی کہ جو لوگ اللہ کی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں اور بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، روز جزا کا دن یعنی جو رزلٹ ڈے ہوگا ہمارا، اس کی تیاری کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو 5 وقت ادا کرتے ہیں، دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں، غلط کام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہو جائے تو پھر توبہ کرتے ہیں، جلدی توبہ کرتے ہیں اللہ سے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی متقین میں شامل کرے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمیں بہترین مسلمان بنا دے، مسلمان یعنی فرما بردار اللہ کی فرما بردار بندے بن جائیں ہم، نام کے مسلمان نہ ہوں کہ صرف مسلمان کہلانا، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل مسلمان، متقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ پریکٹیکل مسلمان ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، ان میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، اللہ کی کتابوں پر یقین رکھنا، بغیر دیکھے اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ ہے، اللہ کے رسول اور اس کی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، قرآن پر اور یقین رکھتے ہیں، اور دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور غلط کاموں سے بچتے ہیں، اور وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ اللہ دیکھتا ہے، سب سے بڑا کیمرہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے کیمرے ہوتے ہیں نا، یہ کیسے کیچ کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ہم اگر کمرے میں لگا ہوتا ہے کیمرہ، ہم چھپ کے کوئی چیز کوئی کام نہیں کر سکتے، تو سب سے بڑا کیمرہ کس کا ہے؟
اللہ تعالیٰ کا ہے، تو وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، غلط کاموں سے بچتے ہیں۔ اگر ہو جائے، انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو جو مومن لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے دلوں میں پھر وہ جو گناہ ہوتا ہے نا، وہ کھٹکتا ہے کہ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھ سے ہو گیا ہے، تو وہ پھر ان کا یقین بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو ہماری نوٹس بکس میں وہ لکھا گیا جو گناہ ہم نے کر لیا، تو پھر پہلے تو اللہ لکھتا نہیں، جلدی انتظار ہوتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے گا، معافی مانگے گا۔ پھر ہم نے اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا کروں گی۔ گناہوں سے ہم نے بچنا ہے، تو اگر گناہ ہوتے ہیں تو پھر اللہ سے توبہ کرنی ہے، سچی معافی مانگنی ہے کہ ہم نے دوبارہ نہیں کرنی۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کی صف میں شامل کرے گا، اور جو بھی نیکیاں کرنی ہیں وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کی صف میں شامل فرمائے، ہمیں نیک مسلمان بنا دے۔ تو آج کا ہمارا ٹاسک ہے کہ 5 نمازیں ادا کرنی ہیں انشاءاللہ، اور اپنے ہاتھ سے ضرور کچھ نہ کچھ شیئر کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور تیسرا، غلط کام کے بالکل قریب نہیں جانا۔ ضروری نہیں کہ غلط کام آپ کرنے جائیں، موبائل آپ کے ہاتھ میں، اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھنی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور فرشتے اللہ دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مقرر کیا ہے کہ انسان جو ہے نا، جیسے ہم ایک روڈ پہ جائیں تو وہاں ٹریفک کے اشارے لگے ہوتے ہیں، وہاں پہ اگر ہم سے غلطی سے جلدی سے ہم نکل جائیں آگے، یا پھر سپیڈ کم یا زیادہ ہو جائے، یا ہم سے نقصان ہو جائے سڑک پہ، تو جب ہمیں پولیس پکڑتی ہے، تو لوگوں کو پکڑتی ہے، تو پھر وہ پوچھتے ہیں نا کہ یہ آپ نے کیا، تو وہ بندہ کیا کرتا ہے، بکھلا کے فوراً میں نہیں میں نے تو نہیں ایسے کیا، میں نے ایسے کیا ہی نہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ویڈیو دکھاتے ہیں، کیمرے جو لگے ہوتے ہیں وہاں پہ، تو اللہ کا کیمرہ سب سے بڑا کیمرہ ہے، اور پھر وہ کیا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت ہماری نقل و حرکت کو دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بٹھایا، ہمارے شولڈرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ڈائریز ہیں، اچھے اعمال بھی لکھ رہے ہیں اور برے بھی لکھ رہے ہیں، تاکہ جب ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہوں گے تو کوئی انسان کہتا ہے کہ یہ نہیں میں نے کیا، ویڈیو دکھائی جائے گی، پورا دکھایا جائے گا کہ یہ کیا ہے، تو پھر جواز ہی نہیں رہے گا کہ ہم نے یہ نہیں کیا۔ تو ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے، بالکل قریب نہیں جانا ایسے کاموں کے۔ تو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں پکے سچے مسلمان بنائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔